جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی ان منامہ ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھائی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے
اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی، اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے اس کا دل یہ حلال ہے یا نہیں، اور حلال اور حرام دیکھنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، جو مشتبہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیرون ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے، اور واپسی پہ وہ چکوال تشریف لے آئے۔ تو کہنے لگے کہ میں گھر میں تھا تو مجھے ہی سارا انتظام کرنا تھا، میں نے حضرت کو بٹھایا اور اماں جی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لائے ہیں، آپ کھانا بنا دیجیے۔ اور جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا لے کے دسترخوان کے اوپر لگایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا کھائیے۔ حضرت دسترخوان پہ تو بیٹھے رہے لیکن کھانا نہیں کھایا۔ جب میں نے دوسری تیسری دفعہ کہا کہ حضرت کھانا کھائیں تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میری تو چھکے چھوٹ گئے، پسینہ آ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ میں گھر آیا اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے کہ اماں جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی او ہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہمیشہ حضرت کا کھانا اپنے گھر سے بنایا کرتی تھی، یہ میری جو پڑوسن عورت ہے یہ مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شیخ جب آئیں گے تو ان کا کھانا ایک وقت کا میں بناؤں گی، تو پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حضرت آئے ہیں کھانا آپ بنا دو، یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا،
یہ پڑوسی کے گھر کا پکا ہوا. صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ تو اسکول ماسٹر تھے تو ان کا حرام کا مال کیسے ہو گیا؟ وہ تو ڈیوٹی دیتی ہیں اور تنخواہ کا پیسہ لیتے ہیں، حرام کا پیسہ تو نہیں. کہنے لگے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھتے تھے اور بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس میں سود کے کچھ پیسے شامل ہو جاتے تھے. وہ جو حلال مال کے اندر سود کے تھوڑے سے پیسے شامل ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے پورا مال جو ہے حرام بن گیا تھا. اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کشف کی نظر سے پہچان لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر یہ سور کیسے داخل ہوئے؟ پھر اماں جی نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر کھانا نوش فرمایا. اس لیے ولایت کے میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال اور صدق مقال. انسان بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے بچے. اور دوسری بات کہ انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے، کیونکہ اگر حرام کھانا ہوگا تو حدیث مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ رو رو کے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا. اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ مال کا پوری طرح حلال نہ ہونا. اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے اور جو چیز منہ میں ڈالے اس سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. ہمارے اسلاف تو کھانا کھانے سے پہلے 7 جگہوں تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بیع ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. احوال الصادقین میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بیع ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی ہم نے کسی چیز بندے سے خریدی، اس بندے کے پاس ٹھیک چیز آئی یا نہیں آئی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو وہ ٹھیک خریدی یا نہیں خریدی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے. ہم تو ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. بازار سے چیز لاتے ہیں، ہمیں کیا پتا لانے والا کیسے لے کے آیا ہے، ہم تو اس سے لے لیتے ہیں. ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے آج کے دور میں. اور ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک بیع کو دیکھا کرتے تھے. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا. حضرت انگور کھا لیجئے، تو حضرت نے انکار فرمایا. اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے، حضرت نے خاموشی اختیار کی. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. میں انگور کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مردوں کی بو اس میں سے کیسے آئی، میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آیا ہوں. چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے اور اس کو کہا کہ بھائی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا، ایک اللہ والے کو پیش کیے. انہوں نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس میں تو مردوں کی بو آتی ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس سے خرید لیے تھے اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں، میں آئندہ بھی آپ کو لا کے بیچا کروں گا، تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے؟ اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پہ بنا لیا تھا. یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا. اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھیں اور وہاں پہ یہ انگور اگے ہوئے تھے. اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، کیونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے تھے. تو ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے اور آج کے سالکین ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی زیادہ اور تحقیق نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن اتنا تو کہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں کم از کم وہ دینے والا بھی تو ٹھیک بندہ ہونا. اب حلال مال سے حرام ریسٹورنٹ سے چیز خرید لینا، یہ جو غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں، میک ڈونلڈ ہے، فلاں ہے، کیا ریسیپی ہے اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. ہم ان کے حلال کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہم ان کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں کھانا بند کر دے. اگر نہیں بند کرے گا اپنے مہینوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ضائع کر بیٹھے گا. ایک لقمہ اندر گیا اور دل کی ساری روحانیت باہر نکل گئی. اس لیے رزق حلال ولایت کے راستے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ آدمی جس کے ذمے کھانا لانا لگایا گیا، وہ شہر میں گیا، ایک جگہ اس کو کھانے کی دکان ملی، اس نے کھانا خریدا. اب جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے. اس کے پاس جو اپنے وقت کے سکے تھے اس نے نکال کے دیے. تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کرنسی تو نہیں ہے یہاں کی، وہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی تھی اور یہ بندہ اب اس کو دے رہا تھا.
اچھا دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ سمجھا تھا ہم کل ہی تو گھر سے آئے ہیں اور یہ نقدی تو چلتی ہے، اس کو میں دے رہا ہوں۔ اس نے پوچھا بھائی تمہیں یہ ملی کہاں سے، کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیسے ملی؟ اب اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی ہم تو گھر سے نکلے تھے اور ایک جگہ پہنچے، وہاں تھوڑی دیر سوئے، کھانا لینے آیا اور میں آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے ہیں۔ اس دکاندار نے لوگوں کو بتایا تو لوگ جو تھے وہ سارے اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا، تو اس طرح اصحاب کہف کا پتہ چل گیا۔ اللہ کی شان کے جو کھانا لے کے گیا، یہ جب واپس گیا تو یہ گیا، اس کو بھی پھر نیند آ گئی، یہ بھی وہاں جا کے سو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا، میں دنیا میں دکھا دیتا ہوں کہ میں جس کو چاہوں 300 سال سلا دوں اور ان 300 سالوں میں اس کا جسم خراب بھی نہ ہو، اور پھر میں اگر اس کو جگانا چاہوں تو میں اس کو جگا کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو سلانا اور جگانا یہ میرے اختیار میں ہے، موت دینا اور پھر قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور وہ بھی نیک آدمی ہے، اور پوری قوم جو تھی اس وقت ایمان والی بن چکی تھی۔ جب مرے تھے تو قوم کافر تھی، جب 300 سال کے بعد جاگے تو اللہ نے حالات بدل دیے تھے، پوری قوم مسلمان مومن بن چکی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا ہم ان کے لیے کوئی نشانی بنائیں، تو انہوں نے ان کے کہف کے دروازے کے اوپر ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتار دیا تاکہ مشرکین کو ان کا جواب مل جائے۔ عجیب بات یہ کہ مشرکین کو جواب بھی مل گیا، نہ مشرکین ایمان لائے نہ یہودی ایمان لائے، ایمان کوئی نہیں لایا، اس لیے کہ سوال جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، تاہم اس سورت کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں۔ بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا سین چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ صدیقہ لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی اندہ منام ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے
اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء اس کا نام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟
تو علماء نے اس کا جواب دیا. علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے. یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی. یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالا تر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. قیمہ، استقامت دینے والی کتاب ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے. اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے.